ساتھ بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو حاضر کریں اور جلسے سے کچھ باتیں لے جائیں. ایک شخص بھی اگر ایک بات کو اپنی تختی پر سجا کر دے گیا اور اس پر عمل کر دیا تو یہ جلسہ کامیاب ہے نا. یہ جلسہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے، آپ کے لیے ہم سب کو بلایا گیا ہے، اور آپ ہی اگر ادھر ادھر کریں گے تو پھر آپ کا ہی نقصان ہے نا. اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا نقصان ہو. بڑی محبتوں سے جلسہ سجتا ہے، رات و دن محنت کرتے ہیں آپ، کس سے نہ جانے چندہ لینا پڑتا ہے کہ نہیں، کس سے سننا پڑتا ہے، تب جا کر یہ منظر پر آتا ہے. اور پھر جب ایک جلسہ سجتا ہے تو کتنی جلسہ کرنے والا کتنا پریشان رہتا ہے. دیکھیے جمال بھائی کل سے پریشان ہے، اتنا پریشان ہے کہ پوچھو مت. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ٹینشن تو پینشن والے کو بھی نہیں جتنی ان کو ہے کہ نہیں. وجہ کہ جلسہ کامیاب ہو جائے، جلسہ کامیاب ہو جائے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. کچھ بنگلہ والے آپ بھی چاہتے ہو نا کامیاب ہونا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. اور یہ کسی مسلک کی بات نہیں، کسی مشرق کی بات نہیں، کسی مذہب کی بات نہیں. ہر انسان چاہتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں. کامیابی سب چاہتے ہیں. بچوں ذہن حاضر رکھنا، چند باتیں جو اہم ہیں آپ کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، آپ جانتے ہیں. اور فاتحہ جسے سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، سورہ دعا بھی ہے کیونکہ بندہ اس میں دعا کرتا ہے. سورہ شفا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو سورہ شفا بھی ہے. فاتحہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کر دیں، اسے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دے. سمجھ رہے؟ اسی سورہ فاتحہ ذہن کو حاضر رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں. گزرتے گزرتے ان کی نظر ایک شکاری پر پڑی. ایک شکاری ایک اجگر کا شکار کر رہا ہے. اس کا خطرناک کوبرا، کنگ کوبرا، بلیک کوبرا، یعنی بڑا زہریلا اجگر تھا. اس کا شکار ایک شکاری کر رہا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک کلیم اللہ ہیں اللہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان جناب فرمائی کہ یہ چرند و پرند کی بھی زبان سمجھتی ہے. سمجھ رہے؟ جو بے زبان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بھی زبان سمجھتے ہیں. آئے ہائے ہائے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. جناب موسیٰ گزر رہے ہیں. گزرتے گزرتے نظر پڑی شکاری پر. شکاری اژدہے کا، اجگر کا شکار کر رہا ہے. اب اس اجگر کی نظر جناب موسیٰ پر پڑی. اجگر بول پڑا، اے موسیٰ اس نادان کو ذرا سمجھا دے، یہ میرا شکار کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرے اندر کتنا زہر بھرا ہے. یہ میری ایک پھونک کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی یہ قوت، یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ تاب نہیں لا سکے گا. میرے زہر کی یہ پھونک اتنی خطرناک ہے کہ اس کا وجود چھلنی ہو جائے گا. اللہ اکبر. جناب موسیٰ جب اس اژدہے کی، اس اجگر کی یہ بات سنتے ہیں، شکاری کو الرٹ کرتے ہیں. شکاری کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو کتنا خطرناک یہ اژدہا؟ اگر ایک ڈنک یہ تمہیں مار دے گا تو تمہارا وجود یہی ختم ہو جائے گا. اس کے اندر اتنا زہر ہے کہ اس کے زہر کی ایک بوند تم برداشت نہیں کر سکتے. ذرا ہوش کی دوا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے الرٹ کر کے آگے بڑھ گئے. کافی دیر کے بعد جناب موسیٰ پھر واپس آ رہے ہیں اسی راستے سے. نظر پڑتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی اسی شکاری پر. اب دیکھتا ہے کہ وہ شکاری جو تھا اژدہے کا شکار کر چکا تھا، اسے اپنے جال میں پھانس چکا تھا، اسے اپنے قبضے میں لے چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑے حیران ہوئے. آپ اس شکاری کے قریب آئے. توجہ کے ساتھ سننا. قریب آنے کے بعد شکاری سے نہیں بول رہے ہیں، جناب موسیٰ اس اجگر سے کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اے موسیٰ میرے اندر اتنا زہر ہے کہ یہ زہر کی ایک بوند برداشت نہیں کر سکتا، ایک پھونک برداشت نہیں کرتا، اسے سمجھا دو، اسے بتلا دو کہ میں کیا ہوں. یہ سب باتیں وہ اجگر پہلے کر رہا تھا، شکار کرنے سے پہلے. لیکن جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے. اب اجگر کچھ کر نہیں رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے.
سب کچھ کر رہا ہے، شکاری مست ہو کر شکار کر رہا تھا۔ اب یہ اجگر اس کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا بڑی بڑی باتیں مار رہے تھے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن میں دیکھ تو کچھ اور رہا ہوں، تم اس شکاری کے چنگل میں آ چکے ہو، یہ تمہارا شکار کر چکا ہے، کہاں گیا تمہارا زہر، کہاں گئی تمہاری پھونک؟ اب وہ اجگر جواب دیتا ہے موسیٰ میں سچ کہہ رہا تھا، میرے اندر اتنا زہر تھا کہ میں اگر اس کو ایک پھونک بھی مارتا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اے موسیٰ اس نے میرا شکار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی توجہ؟ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اس نے میرا شکار کیا، اس بسم اللہ کی برکت کا ایسا اثر ہوا ہے کہ میں نہ جانے کتنی بار اسے ڈس چکا ہوں، لیکن میرے زہر کا اثر ختم کر دیا گیا۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ کی۔ جب بسم اللہ میں اتنی برکت ہے تو فاتحہ میں کتنی برکت ہے، سمجھ رہے ہو؟ قرآن پڑھو مسلمانوں، قرآن پڑھو۔ ایک بسم اللہ میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سورہ فاتحہ کا جز اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے مولا سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ بات یہیں تک نہیں ٹھہرتی، دعا آگے بڑھتی، اے مولا ایسوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے، تو نے احسان کیا، جن پر تیرا فضل ہے، اور ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا غضب ہوا، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ راستے دو طرح کے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جس راستے پر چلنے والا جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ دو راستے ہیں، اور یہ دونوں راستے اسی دنیا سے ملتے ہیں۔ بات سمجھ رہے جی؟ سفر طے کرنے کے لیے شروعات اسی دنیا سے ہوتی ہے۔ سیلیکٹ تمہیں کرنا ہے کون سا راستہ تم پسند کر رہے ہو، جنت جانا چاہتے ہو کہ جہنم جانا چاہتے ہو؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ زور سے بولو، جنت۔ جنت کی تمنا ہر کوئی، اچھی چوائس ہے آپ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت ہمیں ملے، لیکن جنت کی بھی کچھ گائیڈ لائن ہے، سمجھ رہے؟ گائیڈ لائن سمجھتے ہیں، کچھ دشا نردیش ہیں۔ جنت میں ہر کوئی نہیں جائے گا، ہر کس و ناقص کے لیے جنت نہیں بنائی اللہ نے۔ جنت تو جنتی جائیں گے نا، اب جنتی کے عمل دیکھے جائیں گے کہ عمل کیسا ہے۔ جنتی کا اعمال نامہ چیک کیا جائے گا کہ تم نے کون سا کام جنتیوں والا کیا۔ صبح سے شام تک جھوٹ تم بولو، رات کو سو تو سوچو کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت جائیں گے۔ بزنس کرتے ہو، کاروبار میں ایک دوسرے کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو، ارادہ یہ رکھتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا حکم آیا کہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، رات دن پی کر تم مدہوش اور بے ہوش پڑے رہتے ہو، اور ارادہ جنت میں جانے کا کر رہے ہو۔ ابے کون سا منہ لے کر جنت میں جاؤ گے؟ جنتی لوگوں کو دیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو۔ یہ جنتی ہیں، جنتی جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اے ابو بکر تم جنتی، کون فرما رہا ہے؟ نبی فرما رہا ہے، ابو بکر تم جنتی۔ آج کا دیوانہ جسے اگر کوئی شخص کو یہ گارنٹی مل جائے، خواب میں ہی اگر بشارت مل جائے، آئے ہائے اس کے حال کیا ہوں گے؟ اپنے مقدر پر جھومتا ہوا نظر آئے گا، مسکراتا ہوا نظر آئے گا، سرے بازار اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر خواب میں ہی ہو جائے۔ لیکن یہ جناب ابو بکر ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی حیات میں
جنت کا پروانہ عطا فرما رہے ہیں، ابو بکر تم جنتی. لیکن یہ مژدہ سننے کے بعد جناب ابو بکر اعلان نہیں کر رہے ہیں میں جنتی ہوں، بلکہ حضرت ابو بکر لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو، اللہ نے جہنم بھی بنائی. اللہ کا خوف اور دل میں بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ یہ جو تحفہ مجھ کو ملا ہے جنت کا یہ واپس لے لیا جائے، کہیں کسی کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے، کہیں کوئی ایک ایسا عمل نہ مجھ سے ہو جائے. برادران محترم، جس کا پاور جنت دینے کا ہے اس کا پاور جنت لینے کا بھی ہے کہ نہیں؟ جس کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ تم جنت بانٹو تو وہ جنت سے نکالنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں جنتیوں کے اعمال کو دیکھیں آپ اور اپنے اعمال کو دیکھیں. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور، ایک بات اور قابل غور عقیدے کے حوالے سے. ایک طبقہ وہ ہے جس نے اسی آیت کا ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہے نا؟ ایک جماعت وہ ہے جو دیکھنے کی دعا کر رہی ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے. ہم اہل سنت کو امام الکلام، امام عشق و محبت اعلی حضرت نے جو ترجمہ کنز الایمان دیا ہے، آپ نے ترجمہ فرمایا ہے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. چلنے اور دیکھنے کا ڈفرنس آپ سمجھتے چلیں. دیکھنا اور ہے، چلنا بے شک جو چلنے والا ہوگا وہ دیکھ چکا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو چل رہا ہوگا سیدھے رستے پر وہ راستہ دیکھ چکا ہوگا، اسے راستہ معلوم ہے. جب راستہ معلوم ہے تبھی تو چل رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو صرف دیکھ رہا ہے، چلنے کی دعا نہیں کر رہا ہے. کل بھی نہیں چل رہا تھا، آج بھی نہیں چل رہا ہے، قیامت تک نہیں چلتا رہے گا. کیونکہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے. بات سمجھ رہے؟ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے. ہم چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں یا دیکھنے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں دکھا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. راستہ ہم، آپ پوچھیں گے کیسے دیکھ چکے ہیں؟ بولیں عرس کس کا ہے؟ عرس کس کا ہے؟ سرکار سراہوس کا. راستہ ہم کو دکھا چکے ہیں سرکار سراہوس. ہم چلنے کی دعا کر رہے ہیں. ہم نے شفیع ملت کو چلتے دیکھا ہے، ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں. ماضی قریب میں دیکھو حضور تاریخ ملت کو دیکھا ہے. ہم دیکھنے کے نہیں، مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا. ہم نے شاہ، ہم نے وارث دیوا کو دیکھا، ہم نے اعلی حضرت کو دیکھا. سمجھ رہے؟ وارث دیوا کو دیکھا، سیدنا سالار مسعود غازی کو دیکھا، خواجہ اجمیر کو دیکھا، بغداد والے غوث پاک کو دیکھا. تو راستہ ہم دیکھ چکے، اب ہمیں دیکھنا نہیں ہے. مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ ان کا راستہ سیدھا راستہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محفل عرس ہے، اس کی نسبت سرکار سراہوس سے ہے. سرکار سراہوس نے ہمیں وہ پلیٹ فارم دے دیا ہے، وہ پلیٹ فارم دے دیا ہے، وہ راستہ دے دیا ہے. اور خود فرماتے ہیں ایک پیڑ ہے سراہوس پر تھا آپ کے زمانے میں، انجیر کا درخت تھا. حضور ہمارے فرماتے ہیں اس میرے انجیر سے تان و فلک تیر سی سیدھی گئی ہے ایک سڑک. آئے سیدھا راستہ تو ہمیں سرکار سراہوس دکھا دیا. مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا. جب یہ دعا کری آپ کے شہزادگان آگے بڑھے اسی راستے پر چلنے. چاہے وہ خواجہ عثمان صاحب ہوں، چاہے وہ صدیق ثانی جناب بھیا محمد صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ. جب وہ اس راستے پر چلے تو ان کے شہزادگان آئے.
हुजूर रफीक मिल्लत हो, चाहे सरकार शफीक मिल्लत हो, रास्ता देख लिया है, अब ये चलने लगे हैं। और ये चलने वाले अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने साथ तमाम अपने आशिकों को लेकर चल रहे हैं, अपने दीवानों को लेकर चल रहे हैं। अब वो किस्मत का मारा होगा जो इनको देख भी रहा है और इनके रास्ते पर चल नहीं रहा, चलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये उसकी किस्मत की खता है। बात समझ रहे हैं? तो बिरादरान मोहतरम है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। तो ये बज़्म औलिया है। औलिया अल्लाह का मकसद ही इस दुनिया में है, क्या है? लोगों को सीधे रास्ते पर ले जाना और तन्हा न छोड़ना। शाह सरहिंद फरमाते हैं, सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह सरहिंद शरीफ के कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने मुरीदों से फरमाते हैं, अपने चाहने वालों से फरमाते हैं, लोगों अगर मैं इशारा कर दूं तो सरहिंद शरीफ के कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएं, जिंदा होकर कब्रों से निकल आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन आप फरमाते हैं बिरादरान मोहतरम, ऐ लोगों में दुनिया में मुर्दे जिंदा करने नहीं आया, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदा करने आया। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में जिला अता फरमाए, दिल जिंदा कर दे। हम इतना सुनते हैं, जलसे सुनते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन हाल ये हमारा क्या हो गया है? आज हम किस कैटेगरी में चले गए? बात समझ रहे? धीरे धीरे हमारा तरीका हमारे हाथों से निकल गया, दूसरी कौमों ने हमारे तरीके को अख्तियार कर लिया। आज वो कौमें देख रहे हैं आप कहाँ तक पहुंच गई। लेकिन हम जिसे इतना प्यारा दीन मिला, दीन इस्लाम मिला, इतना अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया, अल्लाह अकबर, वो महबूब अता फरमाया कि जिसके सदक़े में कायनात को अल्लाह ने बनाया, वो महबूब अता फरमाया, और आज हम तो उनके तरीके पर चलने को तैयार नहीं है। तो बिरादरान मोहतरम, इन जलसों का मकसद यही होता है कि हमारे कुलूब की इस्लाह हो जाए, हमारे दिल जिंदा हो जाएं, और ये महफिलें क़यामत चलती रहेंगी। इन महफिलों की बरकतें ऐसी हैं क्योंकि हम जिंदा नबी को मानने वाले हैं, जिंदा वली को मानने वाले हैं। तो जैसे हमारे नबी जिंदा, जैसे हमारे वली जिंदा, वैसे ही हमारी ये जिक्र की महफिलें भी जिंदा रहेंगी, कभी खत्म होने वाली नहीं। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा उनका, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो हज़रात मोहतरम, ये इन महफिलों की बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दामनों में इन बरक़ात के, इन अनवारात के छींटे नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। तो अब आखिरी बात अर्ज़ ये कर रहा हूँ चलते चलते, क्योंकि वक्त बहुत हो चला है, 2 भी बज गए हैं और आपको लंगर भी तनावुल फरमाना है। 2 शेर यहाँ से हाजिर कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। इजाजत है आपकी? जरा मोहब्बत से बोलो, जहन को हाजिर करके। अब शेर सुने। अमजद भाई इधर आ जाओ, सामने आ जाओ मैदान में।